جو چوری کا مال ہے اس کی خرید و فروخت کا حکم. چوری کا مال، اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مال خرید رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ جو مجھے مال بیچتا ہے تو وہ چوری کر کے بیچتا ہے، یا جو جنس بیچتا ہے وہ چوری کر کے بیچتا ہے، یا جو چیز بھی لوہا بیچتا ہے یا کوئی پلاسٹک کی چیز بیچتا ہے یا کوئی بجلی کی چیز بیچتا ہے، تو اس بندے کو، اس کباڑیے کو، اس خریدار کو، اس دکاندار کو یہ پتہ ہو کہ یہ بندہ جو کچھ بھی اچھا یہ معاملہ جہاں مردوں میں ہے وہاں عورتوں میں بھی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر سے چوری، اور عورتیں یا بہنیں اپنے بھائیوں سے چوری، یعنی کہ وہ گندم کے دانے بیچتی دکانوں پہ، یعنی کہ شوہر نے یا گھر کے ذمہ دار نے وہ رکھے ہوئے ہیں سال بھر کی آٹے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، یا پھر اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن اس نے اس لیے بالکل نہیں رکھے ہوئے کہ وہاں سے جو ہے وہ گھریلو خواتین دانے جو ہیں وہ 10-10 کلو 20-20 کلو ایک من وہ دکاندار کو بیچ دیں اور دکاندار کو بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کریں. اگر خواتین ایسا کریں گی تو پھر وہ بھی اس شرعی حکم کی زد میں آئیں گی. اگر دکاندار کو پتہ ہو کہ فلاں بندہ مجھے چوری کا مال بیچتا ہے یا فلاں خاتون مجھے چوری کا مال بیچتی ہے، ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ خریدنے والے کو پتہ نہ ہو کہ جو مجھے مال بیچا جا رہا ہے وہ چوری کا ہے یا نہیں ہے. اب دونوں کا حکم الگ ہے. اگر تو دکاندار کو پتہ ہو کہ جو مال مجھے بیچا جا رہا ہے وہ چوری کا مال ہے اور یہ بندہ عادی مجرم ہے اور اس بندے کی چوری مشہور ہے یا لوگ اس کو چور شمار کرتے ہیں، یہ کئی مرتبہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. یہاں پہ امام اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 میں جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو بڑا بہترین اس کا جواب جو ہے امام اعلیٰ حضرت نے دیا. نمبر 1، چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا، یعنی کہ علم ہو کہ مجھے چوری کا مال بیچا جا رہا ہے، یہ حرام ہے. بلکہ اگر ظن غالب ہو کہ لوگوں کی گواہیاں موجود ہوں کہ فلاں بندہ نشئی ہے وہ چیزیں چوری کر کے بیچتا ہے اور کئی مرتبہ پکڑا گیا ہے، یا فلاں بندہ ڈکیٹ ہے وہ ڈکیٹی کر کے آگے مال بیچتا ہے منڈیوں میں یا دکانداروں کو یا کباڑی کو، تو ایسی صورت میں امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر چوری کا مال خریدنا حرام ہے، اور اگر ظن غالب ہو تو پھر بھی حرام ہے. کہ کوئی جاہل شخص کے اس کے جو ورثاء ہے وہ جاہل تھے لیکن انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ گھر میں رکھی اور وہ چیز ان کی ضرورت کی تھی اور کسی بندے کے ہتھے چڑھ گئی اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ چوری کا مال بیچ کے اپنا نشہ پورا کرتا ہے یا اپنی روٹی پوری کرتا ہے. اچھا اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ حلال ضرورت پوری کرتا ہے یا ناجائز کوئی ضرورت پوری کرتا ہے. چوری کرنے والا چاہے حلال ضرورت پوری کر رہا ہو یا اپنی ناجائز ضرورت کو پورا کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا بیچنا حرام ہے، خریدنے والے کا خریدنا حرام ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور اگر یہ ہو کہ خریدنے والے کو پتہ نہیں، خریدنے والا جانتا نہیں کہ جو کچھ مجھے بیچا جا رہا ہے یا جس سے وہ خرید رہا ہے وہ چور مشہور نہیں، زمانے میں چوری کے پیشے سے وہ مشہور نہیں ہے یا کبھی اس کو چور کہا نہیں گا جو ہے نہیں کہا گیا یا اس پر کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب وہ تو لا علم ہے. تو لا علمی کی صورت میں اگر وہ خریدے گا تو پھر وہ چوری کا مال خریدنے کی صورت میں گناہگار
نہیں ہے، کیونکہ وہ مال کے پیسے دے رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی سوال کرے کہ جب چوری والا مال وہ خرید رہا تھا اس وقت بھی تو مال کے پیسے ہی دے رہا تھا، مال لے رہا تھا، چوری اس نے کی ہے، دکاندار نے تو نہیں کی، تو پھر حرام کیسے ہوا؟ جواب، جب گناہ میں، حرام کام میں کسی کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں، جو حرام کام ہیں، جو غلط کام ہے، جو شریعت کے مخالف کام ہے، ان کاموں میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کرو۔ تو قرآن مجید کے اس حکم کے نیچے یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دکاندار کو پتا ہو اور مال خریدنے والے کو پتا ہو کہ جو مال مجھے بیچا جا رہا ہے وہ چوری کا ہے، یا جو بندہ بیچ رہا ہے یہ بندہ مشکوک ہے، تو بندہ مشکوک ہونے کی صورت میں بھی اس بندے کا مال خریدنا حرام ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر کئی مرتبہ چوری ثابت ہو چکی ہے، اب اس کا اعتماد نہیں رہا۔ تو ایسے بندے سے مال خریدتے وقت اس کی تسلی کر لینی چاہیے اور اس کی تشفی کر لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے پھر اس کے بعد اس سے مال جو ہے وہ خریدنا چاہیے۔ اور اس زمرے میں جہاں مردوں کا معاملہ ہے وہاں پہ عورتوں کا بھی معاملہ ہے۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر گھر کے سربراہ کی اجازت کے بغیر، اگر گھریلو خواتین اگر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، جائز ضرورتیں ہیں، تو بھائی سے ویسے بولی جائیں اور گھر کے ذمہ دار سے ویسے بولی جائیں اور اپنے شوہر کو ویسے بتایا جائے کہ فلاں میری ضرورت ہے میڈیسن کی، یا فلاں میری ضرورت ہے کھانے پینے کی یا کپڑا کی، تو وہ آپ کے دیے ہوئے خرچے سے پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود اگر وہ ضرورت پوری نہیں کرتا تو کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہ کیا جائے، یا اس کو پھر بتا دیا جائے کہ اگر تم میری ضرورت کو پورا نہیں کرو گے تو میں فلاں کام کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گی، یا فلاں چیز بیچنے پہ یا غلہ بیچنے پہ مجبور ہو جاؤں گی۔ ایسی صورت میں کوئی سبیل نکل سکتی ہے، لیکن اگر ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا شوہر کی اجازت کے بغیر، گھر کے ذمہ دار کی اجازت کے بغیر اگر خواتین گھریلو اناج یا غلہ یا کوئی بھی چیز بیچیں گی تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گی۔ کس زمرے میں؟ کہ وہ حرام کی مرتکب ہو رہی ہوں گی اور وہ چوری کے پیشے سے جو ہے وہ مرتکب ہو رہی ہوں گی، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب کتاب اس بندے کے ساتھ کرے گا، بندہ ہوگا یا بندی ہوگی۔